जुर्म छुपाओ, मजहब का लिबादा ओढ़ो और अक्सरियत को ही मुकद्दस बना दो। मोदी हुकूमत का नया चेहरा, पुराना एजेंडा बेनकाब। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का एक और खुला झूठ। राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। भारतीय वजीर दाखिला ये कहते हुए समझौता एक्सप्रेस जलाना, बाबरी मस्जिद गिराना और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भूल गए। समझौता एक्सप्रेस आग में खुद भारतीय इंटेलिजेंस ने आरएसएस और भारतीय फौजी एहलकारों के मुलव्वस होने का पता चलाया। अमित शाह ढिठाई से कहते हैं, हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता। मुसलमानों समेत ईसाइयों का कत्लेआम करने वाले बजरंग दल और आरएसएस के जत्थे अमन के पुजारी थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर संगीन इल्जामात। कहा, भारत ने हमेशा रूस से असलहा खरीदा। रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत ही है। यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। भारत की ट्रेड पॉलिसी सख्त नापसंदीदा है। अमेरिका भारत के गैर मुनसिफाना रवैये पर खामोश नहीं रह सकता। इन वजूहात पर भारत को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तिजारती मुआहिदों की डेडलाइन में तौसील नहीं होगी। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन तंजीमों का भी वही अंजाम होगा जो भारत का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से इजहार ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। रिवायती जंग में भी पाक फौज ने दुनिया को दंग कर दिया। भारत की शिकस्त के तस्करे आज तक हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, फजाइया ने कमाल कर दिखाया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वजीर आजम ने इसहाक डार को कामयाब दौरा अमरीका पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर आवाज उठाई। गजा में जैसा जुल्म हो रहा है आज तक आंख ने नहीं देखा। फौरी जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक भारत का कोई भी दावा अहमियत नहीं रखता। भारतीय वजीर दाखिला का बयान झूठ और तजादात से भरपूर है। भारतीय रहनुमा आवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, 6 और 7 मई को भारतीय हमले में मासूम अफराद शहीद हुए। भारत अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। अंदरूनी सियासी फायदे के लिए कशीदगी को बढ़ावा देना खतरनाक है। दहशतगर्द आबादियों में छुप रहे हैं। हमलों पर जवाबी कार्रवाई में शहरी शहीद होते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अवाम और फौज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई जरूर होगी। दुश्मन पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। स्टेट बैंक ने शराय सूद कम न की, 11% पर ही बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, अप्रैल से महंगाई में इजाफे का रुझान शुरू हुआ, जो कुछ अरसा जारी रह सकता है। तमाम फैसले मुकम्मल मुआशी तज्जिए के बाद किए गए, जिनमें महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात, ज़र मुबादला ज़खायर और शराय नमू के आशारिये शामिल हैं। कारोबारी हल्के मरकजी बैंक के इक़दाम से नाखुश। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी FPCCI ने स्टेट बैंक का इक़दाम मायूस कुन करार दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के चेयरमैन गौहर एजाज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, स्टेट बैंक दलेराना फैसले नहीं कर रहा। बुलंद शराय सूद से कारोबार दोस्त माहौल कैसे बनेगा? रोजगार के मौके क्यों कर बढ़ेंगे? महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला।
وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی کے سرکاری نرخ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. کہا چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے اور ریٹیل قیمت 173 روپے پر عمل درآمد کیا جائے. بولے کسی کو بھی عوام کے معاشی استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. وزیر اعظم نے سرکاری حج کوٹا کم رکھنے کی تجویز مسترد کر دی. وفاقی کابینہ میں حج پالیسی منظور. تجویز آئی سرکاری کوٹا 40% رکھا جائے. وزیر اعظم نے مسترد کر کے 70% کر دیا. آئندہ سال پرائیویٹ حج کوٹا صرف 30% ہوگا. وزیر اعظم نے کہا حجاج کرام کو ہر قسم کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر برائے مذہبی امور نے بتایا تخمینہ 11.5 سے 12.5 لاکھ روپے ہوگا. 2026 میں 1,79,000 سے زائد پاکستانی فریضہ حج پر جا سکیں گے. روس کے شہر کمچٹکا میں 8.8 شدت کا زلزلہ. عمارتیں لرز اٹھی. متعدد افراد زخمی. سمندری لہریں 3 سے 4 میٹر بلند ہیں. سونامی وارننگ جاری. گورنر کمچٹکا کا کہنا ہے 1952 کے بعد یہ شدید ترین زلزلہ ہے. شہریوں کو جان بچانے کے لیے بلند مقامات پر جانے کی ہدایت. امریکہ، جاپان اور چین میں بھی سونامی کی وارننگ جاری. ٹوکیو میں نیوکلیر پلانٹ خالی کرا لیا گیا. سونامی کی لہریں واشنگٹن، کیلیفورنیا، اوریگن سے ٹکرا گئیں. ہوائی سے ہزاروں افراد کو محفوظ مکان پر منتقل ہونے کی ہدایت. امریکی کوسٹ گارڈ کی جہازوں کو بندرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت. روس میں زلزلے کے دوران آپریشن تھیٹر کی ویڈیو نے دنیا کو حیران کر دیا. سرجری کے دوران تھیٹر کی زمین ہلتی رہی لیکن سرجنز کے ہاتھ نہ کانپے. پورے اطمینان اور دل جمعی سے سرجری میں مصروف رہے. عملے کے ایک رکن نے بستر پکڑ لیے کہ گرنے نہ پائے. دیواروں پر ٹنگی چیزیں گرنے لگی لیکن عملے نے کوئی توجہ نہ دی. پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت. پاکستان کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ آج چین سے لانچ کیا جائے گا. چین کے شیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر میں تیاریاں مکمل. پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 سے 8 بجے کے درمیان سیٹلائٹ لانچ ہوگا. سیلاب، زلزلے، لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئرز کے پگھلنے کی بر وقت وارننگ مل سکے گی. سیٹلائٹ جغرافیائی خطرات کی نشاندہی کر کے سی پیک کو بھی سپورٹ کرے گا. پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی، شہری پھیلاؤ کی نگرانی ہو سکے گی. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال ہوں گے. کامیاب لانچنگ کے بعد خلا میں پاکستان کے فعال سیٹلائٹ کی تعداد 6 ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشست پر ضمنی الیکشن. پیپلز پارٹی کا لیگی خاتون امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ. پی ٹی آئی نے سینٹ کی نشست کے لیے مشال یوسفزئی کو ٹکٹ جاری کر رکھا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنے دیگر امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت. خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب آج ہوگا. مذاکرات کے بعد لیاقت بلوچ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا قافلہ پریس کلب پہنچے گا. پنجاب حکومت سہولتیں فراہم کرے گی. لاہور پریس کلب سے قافلہ اسلام آباد جائے گا. وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست پر کمیٹی تشکیل دی. محسن نقوی، رانا ثنا، عطا تارڑ، طلال چودھری، جام کمال وفاق کی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. کراچی میں بلوچستان کا جوڑا غیرت کے نام پر قتل. قاتلوں نے بچے کو بھی مار دیا. گھر سے لاشیں ملی. مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے مقتول عبد المجید اور سکینہ نے 6 سال پہلے پسند کی شادی کی. کچھ سال پہلے کراچی شفٹ ہوئے تھے. ایک دن پہلے قاتل مقتول کے گھر مہمان بن کر آئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. کہا گھناؤنے جرم کے مرتکب درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وزیر داخلہ سندھ نے بھی قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. کراچی ملیر کھوکھرا پار میں لڑکی کی لاش ملنے کا معمہ 20 دن میں حل. پولیس حکام نے بتایا 16 سالہ لڑکی کے قتل میں ملوث پڑوسی ملزم محمد حنیف کو گرفتار کر لیا گیا.
ملزم نے اعتراف کیا کہ 10 جولائی کو لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، شور مچانے پر لڑکی کا منہ دبایا جس سے وہ مر گئی۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو جیل بھیج دیا۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی جرمن کوہ پیما کی لاش مل گئی۔ جرمن کوہ پیما لورا زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے جرمن کوہ پیما 6000 میٹر بلند چوٹی پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ جہاں لاش ملی وہاں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بھارتی انتہا پسند کی برطانیہ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر طیارہ تباہ کرنے کی دھمکی دینے والا مسافر ہندو نکلا۔ لندن سے گلاسگو جانے والی پرواز میں خوف و ہراس، ایک مسافر نے اسے دبوچ کر پٹخ دیا۔ بھارتی شہری ابھے نائک امریکہ اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، دیر البلح میں رات بھر ڈرونز، روبوٹ اور ٹینکوں سے حملہ، 24 گھنٹوں میں مزید 83 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ شہداء میں خوراک اور امداد کی متلاشی 19 فلسطینی بھی شامل۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ شدید غذائی قلت پر بین الاقوامی اداروں نے وارننگ جاری کر دی۔ کہاں فوری اقدامات نہ کیے گئے تو بڑی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں۔ چودہ اگست پر گھر اور گاڑی سے جائیں، انعام پائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ کہا گھروں، دفاتر، کمرشل بلڈنگز، گاڑیاں سجانے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بہترین سجاوٹ کرنے والے کو انعام ملے گا۔ 8 اگست کو حیدرآباد رانی باغ میں میوزیکل کانسرٹ ہوگا۔ 10 اگست کو سکھر میں جشن آزادی مارکہ حق کی تقریب۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب نیشنل اسٹیڈیم میں کانسرٹ ہوگا، آتش بازی کا بھی اہتمام کریں گے۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مارکہ حق جشن آزادی میں کاروباری برادری کی بھرپور شرکت کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر سے گفتگو۔ ملاقات میں مارکہ حق جشن آزادی مہم کی تیاریوں پر بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا۔ ایف پی سی سی آئی نے تقریب میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور کی اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر پہلی خاتون ڈرائیور تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ندا صالح کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا ندا صالح جیسی بیٹیاں ہم سب کا فخر ہیں، بیٹیاں کسی سے کم نہیں، مساوی مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ نام کے ساتھ لیجنڈ لگ گیا، مگر حرکت وہی چھوٹی اور اوچھی۔ پاکستان سے شکست کا خوف، بھارت نے میدان میں اترنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارت کا پاکستان کے خلاف سیمی فائنل کھیلنے سے بھی انکار۔ ٹیبل ٹاپر پاکستان واک اوور حاصل کر کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارت نے راؤنڈ میچ میں بھی شاہد آفریدی کی شمولیت کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ ایونٹ میں بھارت چیمپئنز کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی، 5 میں سے صرف 1 میچ جیتا۔ خوش قسمتی سے سیمی فائنل کا ٹکٹ ملا۔ پاکستان چیمپئنز نے زبردست کھیل دکھا کر اپنے تمام میچ جیتے۔ اور یورو کپ کی فتح کا جشن، لندن میں ہر طرف خوشی ہی خوشی۔ یویفا ویمنز یورو کپ کی چیمپئن انگلش ٹیم کی وکٹری پریڈ، ڈبل ڈیکر میں سوار ہو کر پورے شہر میں چکر لگایا۔ بکنگم پیلس کے باہر ہزاروں مداحوں نے استقبال کیا، لال اور سفید رنگ ہر طرف چھا گیا۔